بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں عرفان بشیر۔ آج ہم موجود ہیں اسد جعفری صاحب کے پاس۔ ناظرین، تھوڑا سا میں آپ کو پس منظر بتاؤں گا۔ جب سے دعا ظہیر کا کیس چلا ہے، بہت سے یوٹیوبر سامنے آئے۔ زنیرہ ماہم وہ ایسے یوٹیوبر ہیں جنہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، اس کیس کو لے کر چلیں اور ان پر بہت تنقید بھی ہوئی، لیکن گزشتہ 4 مہینے سے وہ کنٹینٹ چلا رہی تھیں۔ لیکن جعفری صاحب، اسد جعفری صاحب کے پاس آج میں آیا ہوں۔ بہت سے سوالات ہیں، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ان سے یہ پوچھیں گے کہ وہ زنیرہ ماہم کیوں گئی FIA میں ان کے خلاف، یہ اب کیا کرنے والے ہیں، بہت سی باتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو جعفری صاحب یہ بتائیے کہ زنیرہ ماہم FIA سائبر کرائم میں گئیں آپ کے خلاف، ٹھیک ہے؟ ایسا کیا کر دیا آپ نے کہ وہ آپ کے خلاف گئیں اور ڈاکٹر نبیہہ کے خلاف گئیں؟ بہت شکریہ برادر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا یہ قانونی حق ہے کہ اگر وہ سمجھتی ہے کہ میں نے اس کے خلاف کوئی کام کیا ہے، کوئی ایسا کانٹینٹ جو ہے وہ اپلوڈ کیا ہے، تو اس کو رائٹ ہے کہ وہ جائے۔ اچھا، جس طرح آپ نے جو ہے اپنے ابتدائیے میں بتایا ہے کہ گزشتہ 4 مہینے سے جو ہے یہ اس نے ٹیک اپ کیا ہوا تھا۔ اس سے ٹیک اپ تو نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آلریڈی اس کیس میں ملوث تھی۔ ایسا نہیں ہے آپ لوگوں کی طرح کہ اچانک کہیں پہ ہیپننگ ہوئی ہے اور آپ اس کو رپورٹ کرنے چلے گئے، بلکہ یہ پری پلانڈ ساری چیزیں تھیں جس میں زنیرہ ماہم جو ہے وہ باقاعدہ انوالو تھی۔ یہ ان کے گینگ کا حصہ ہے، اور آج کی نہیں، یہ گزشتہ 12 سالوں سے ان کے ساتھ جو ظہیر کی والدہ ہے نور بی بی عرف سویٹی آنٹی، اس کا گزشتہ 12 سال سے اس کا تعلق ہے۔ اور جب یہ ساری واردات ہوئی ہے تو اس کے بعد ایک پراپر پلان انہوں نے جو ہے وہ، آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کسی بھی معاشرے میں اگر آپ ان کا مائنڈ چینج کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اس کے میڈیا کو کیپچر کرتے ہیں۔ جب میڈیا کیپچر کرتے ہیں تو اس کے بعد ساری نیریٹو آپ بلڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ ایک مظلوم باپ کا ساتھ دیں اور وہ یہ کہیں کہ یار یہ بچی جو ہے یہ مائنر ہے، انہوں نے جو ہے وہ 14 سال کی بچی کو 18 سال کی بچی پیش کیا۔ پھر جب میری جب انٹری ہوئی ہے، وہ میں آپ کو خاص بات بتا دیتا ہوں کہ جب اچانک سے میری نظر میں گزرا ان کا انٹرویو، جس میں جامع شیری کی بوتل انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو بطور پروفیشنل مجھے لگا کہ یار انایتھیکل ہے، اور پھر وہ اشارے بھی کروا رہی ہے، اس کا مطلب مجھے لگا کہ یہ پلانڈ ہے۔ بعد میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اس نے لیے تھے، 10 لاکھ روپے انہوں نے 10 لاکھ روپے زنیرہ ماہم نے لیے۔ میں آگے بڑھتا ہوں، اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بہت ساری ایسی باتیں جو آپ کو بتانے ہوئے۔ اچھا، تب میرے جو ہے نا کان کھڑے ہوئے کہ یار گیم کیا چل رہی ہے۔ میں اس کو میں نے فون کیا، جس کا جو ہے وہ جا کے اس نے کمپلین کیا۔ میں نے اس کو فون کیا کہ یار دیکھو، میں آپ کا انٹرویو کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے آپ کے اوپر اعتراض ہے۔ آپ اپنے آپ کو صحافی کلیم کر کے، اگر پورا میڈیا جو ہے وہ ان کے پیچھے تھا اور آپ اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پوری فوج لگی ہوئی تھی، پوری ایجنسیز لگی ہوئی تھی، پوری پولیس لگی ہوئی تھی، لیکن وہ میرے رابطے میں تھی۔ اچھا، یہ غیر اخلاقی بات ہوتی ہے، غیر قانونی بات ہے کہ اگر کراچی کی، پنجاب کی سرحد کی پولیس جو ہے وہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور آپ سے وہ رابطے میں تھے، اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ بندہ یہاں پہ ہے۔ یہ بہت سارے ایسے سوال تھے جو میں نے ان سے پوچھے تھے۔ میں نے ان کو فون کیا، میں نے کہا جی میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، اسکائپ کے اوپر آ جاؤ گے، زوم کے اوپر آنا ہے، یا جو ہے اسٹریم یارڈ کسی جو ہے وہ آپ لنک جوائن کرو، مجھے آپ کا انٹرویو کرنا۔ حالانکہ میں انٹرویو نہیں کر رہا تھا، میں یوٹیوب کو دیکھ رہا تھا، میں اپنا جو ہے ویلاگ کرتا تھا، پولیٹیکل ویلاگ کرتا تھا۔ اس نے کہا جی آپ ٹیلی فون پہ کر لیں۔ میں جو ہے وہ، مجھے میڈیا کے اوپر جو ہے وہ آلریڈی میں جا چکی ہوں۔ میں نے ٹیلی فون کے اوپر 55 منٹ گفتگو آف دا ریکارڈ نہیں تھی، 55۔ میں آپ سے، اگر آپ نے مجھے انٹرویو نہیں دینا تو مجھے 2 منٹ میں آپ کہہ دیں گے، 55 منٹ میرے سوالات کا جواب دیں گے۔ میں آپ کے سوال کو کاؤنٹر کر کے پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ نے یہاں پہ غلط کیا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا۔ 55 میں میرے مامے کی دھی تو نہیں ہے بھائی، میری اس کے ساتھ 1 on 1 کبھی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ 2015 میں میں جب ایکسپریس میں تھا تو اس کا مجھے فون آیا تھا، جب یہ نئی ابھی وہاں پر بیٹھ رہی تھی آڈینس کے اندر جیو نیوز کے اوپر۔ تو اس نے مجھے کہا تھا کہ اسد صاحب ایسا کریں کہ آپ سیاسی تھیٹر کو دیکھ رہے ہیں تو آپ میری بہن جو ہے نا اس کو اکاموڈیٹ کریں۔ اچھا، اس نے خود 3 دفعہ فون کیا، پھر مجھے 1-2 جگہ سے کہلوایا گیا کہ یار آپ کہیں بھی کریکٹر کو چھوٹا موٹا ہوتا ہے تو اس کی بہن کو ایڈجسٹ کر لیں۔ تو میں نے کہا کہ یار ابھی تو میرے پاس ایسی اسپیس نہیں ہے، جب ہوگی تو آپ کی بہن کو بھی کر لیں گے۔ ایسا اچھا نہیں ہے کہ میں تو بہت سارے لوگوں کو ابلائج کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی کر دیں گے۔ اچھا، یہ ہے بیک گراؤنڈ۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب میں نے دیکھا کہ یار یہ تو بہت زیادہ بلو دا بیلٹ جا رہی ہے، پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا۔ پھر بہت ساری چیزیں مجھے پتہ چلی، آہستہ آہستہ میں نے ابھی تک جو ہے، میں نے پھر کیا کیا، میں نے اپنا اوپن پلیٹ فارم رکھ دیا، میں نے لائیو ٹرانسمیشن کرنا شروع کر دی۔ اب لائیو ٹرانسمیشن میں یہ تھا کہ میں نے 2 ٹیلی فون نمبر رکھ دیے۔ صحیح ہے۔
پبلک کے لیے. میں آ کے بیٹھتا, میں تھوڑا سا کیس کا انٹرو دیتا, اس کے بعد میں کہتا کہ آپ لوگوں کے جذبات جو ہیں اس کے کتھارسس کے لیے میں یہاں پر بیٹھا ہوں, کیونکہ اس سے پہلے 3 مہینے تک یہ عوام کو اتنا پکا چکی تھی کہ اس والدین اوورسیز ہوں یا پاکستانی ہوں, سارے اس سے تنگ تھے. اچھا, میں ایک اور بات سے یہ کرنا چاہوں گا کہ بقول زنیرہ ماہم کے آپ نے ان سے جو آف دا ریکارڈ بات کی کسی بھی معاملے کے لیے انٹرویو لینے کے لیے, آپ نے اس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا, یہ ان ایتھیکل ہے اس کے نزدیک, کیا کہیں گے؟ اچھا, میں آپ کو بتاؤں, میں یہ اس کا نیریٹو بیان کو, میرے پاس پوری ریکارڈنگ موجود ہے نا, جس میں جو ہے وہ باقاعدہ مجھے انٹرویو دے رہی ہے. اگر اس کے ہی نیریٹو کو مان لیا جائے تو بھی ان ایتھیکل نہیں ہے, میں تو صافی ہوں. کون سی میری اس کی ایسی پرائیویٹ تھی جو ہے وہ میں نے پبلک کر دی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا, وہ جو آپ نے؟ لگتا ہے کہ مجھے اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا. ابھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو مجھے ابھی کرنی ہیں, جو مجھے پتہ ہے. پورے جو ہے وہ یوٹیوبرز کو نہیں پتہ, جرنلسٹوں کو پتہ ہے, جو مین اسٹریم میڈیا کے لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ساتھ کام کیا ہے ان کو پتہ ہے, لیکن بول کوئی نہیں رہا. صحیح ہے. اچھا, یہ فرمائیے کہ آپ نے ان سے جب رابطہ کیا, ٹھیک ہے, آپ نے ان کو کوئی ایسی بات کی جس میں انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ کو کوئی دھمکی امیز کوئی بات کی جائے, یا ایسی کوئی بات؟ آپ کا کلیش کس بات پہ ہوا؟ کلیش اس بات کی ہوا کہ کافی دن گزرنے کے بعد جب میں نے وہ انٹرویو ان کا ریکارڈ کیا تو میں نے اپلوڈ نہیں کیا, میری اپنی مصروفیت تھی. آپ سمجھیں کہ 1 ہفتہ بعد جا کے میں نے, ان کی میری کنورسیشن ہوتی ہے, اس کے 1 ہفتہ بعد جا کے میں وہ انٹرویو اپلوڈ کرتا ہوں. تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ میری ان سے بات ہوتی ہے کہ یار نا کچھ اور. اس کے بعد اس نے ایک اور انٹرویو کیا ہوتا ہے. پہلا جب اس کے اوپر کرٹیسائز ہوتا ہے تو پھر یہ دوسرا انٹرویو کرتی ہے اس کو کلیئر کرنے کے لیے, جو اس کے اوپر الزامات لگائے گئے جامع شریع کے اور دیگر اس طرح کے پیسے پکڑنے کے. تو میں نے پھر جو دوبارہ دیکھا تو جو ہے اس نے کہا کہ اوکے کل کرتے ہیں, انٹرویو کرتے ہیں. میں نے کہا اوکے. رات کو جو اس کی میری کو 12-1 بجے بات ہوئی, اور صبح مجھے کو 8-9 بجے اس کا میسج آیا ہوا تھا کہ یہ آپ نے میرا جو ہے وہ اپلوڈ کر دیا, یہ میں اب آپ کو FIA میں لے کے جاؤں گی, اور میں آپ کو جو ہے وہ وہاں پر ملوں گی, آپ کی ناک کی لکیریں نکلواؤں گی, اور مطلب جو بھی اس کے منہ میں آتا ہوگا. کیا کیا دھمکی دی اس نے؟ بے شمار دھمکیاں, بے شمار. وہ ظاہر ہے کہ اس کے پاس اگر اسکرین شاٹ ہیں, میں ابھی تو مجھے یاد نہیں, میرے جو چینل ہے یوٹیوب چینل اسد جعفری آفیشیل, اس میں سارے وہ ہے, وہ موجود ہے. باقی وہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بچی وہ بھی نہیں ہے اور بچہ میں بھی نہیں ہوں کہ میں نے جو بات کی ہے میں اس کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں, اور میری عادت ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کی جو ہے وہ گفتگو کروں. جعفری صاحب, ہم میڈیا کے لوگ ہیں, اگر ہم صحافی یا یوٹیوبر ایک دوسرے کو FIA میں لے کے گھسیٹیں گے, پولیس میں لے کے جائیں گے, ایک تو یہ مناسب نہیں ہے. اچھا, میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں. دیکھیے, وہ جو کنٹینٹ بیچ رہی ہے نا, مجھے اس کی ذات سے کوئی اختلاف نہیں ہے, اس کا کردار کیسا بھی ہے, اللہ کی ذات کو ہر بندے نے خود جواب دینا ہوتا. لیکن جو مارکیٹ میں وہ کنٹینٹ بیچ رہی ہے, اس سے نہ صرف پاکستان کو خطرہ ہے, پاکستان میں بسنے والے لوگوں کو خطرہ ہے, اور اسلامی اقدار کی دھجیاں اڑا رہی ہے. میرا صرف اس کے ساتھ نظریات کا اختلاف ہے, ذات کا نہیں ہے. اور آپ چونکہ جعفری صاحب ہیں, ہمارے لیے قابل احترام ہیں, اور وہ دعا زہرا ناٹ ایٹ آل بالکل اپنے مسلک کو لے کر تھوڑا سینسٹیو تو نہیں ہوئے؟ نہیں سینسٹیو. آپ میرا پورے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں کہیں بھی آپ کو مسلک کی بات نظر نہیں آ رہی ہوگی, کہیں بھی آپ کو مسلک کی. میں بات کر رہا ہوں بھائی, میری بیٹیاں ہیں, آپ کی بیٹیاں ہوں گی یا دیگر لوگوں کی بیٹیاں ہیں. میں بات کر رہا ہوں کہ تمام مسالک کے لوگ, چاہے وہ اہل سنت ہو, اہل حدیث ہو, تشیع ہو, دیوبند ہو, حتیٰ کہ غیر مسلم. بلکہ ہماری زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مسلموں کی جو ہے ان کو پروٹیکٹ کریں. قائد اعظم جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو ہر بندے کا مذہب اپنی عبادت گاہوں میں جاؤ, آزادی سے جو ہے عبادت کرو. تو یہاں کیوں مطلب زمین تنگ کی جا رہی ہے, کیوں ایسے نظریات کو فلوٹ کیا جا رہا ہے, کیوں شدت پسندی جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان متحمل ہو سکتا ہے اس کا؟ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے ان کے بقول دعا زہرا اور ظہیر کو کیوں نہیں سپورٹ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی شادیوں کو پروموٹ کریں. اگر اچھا اس نے کون سی جو ہے وہ بھاگ کی شادی کی, وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے ارینج میرج کی ہے, ہمارے خاندان میں ارینج میرج کا رواج ہے. اچھا, اگر آپ کے خاندان میں ارینج میرج کا رواج ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو قانون آپ اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں وہ آپ دوسروں کے اوپر بھی لاگو کریں؟ اچھا, آخری بات آپ سے یہ کہ آپ کے خلاف کمپلین چلے گی FIA میں, جی, آپ کیا کرنا چاہیں گے, لیگلی کیا کرنا چاہیں گے ان کے ساتھ؟
برادر ایسا ہے کہ اس جو وہ کمپلین لے کے گئی ہے نا، اس سے پہلے میرے کو 4 دن پہلے میری کمپلین وہاں پر FIA میں پڑی ہوئی ہے. اچھا. اس سے پہلے کی. لیکن یہ ہے کہ میں مطلب اس طرح کی حرکتیں نہیں ہیں کہ وہاں پر کوئی 10 یوٹیوبرس کو بلا کے میں وہاں پر یوٹیوبر ٹاک کروں. ایک تو میڈیا ٹاک ہوتی ہے، ایک یوٹیوبر ٹاک ہوتی ہے کہ یوٹیوبرس کو اکٹھا کیا اور ان سے جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنے کرینہ کپور، بلکہ جعلی جو سستی کرینہ کپور ہے پاکستان کے اندر، تو وہاں پر آپ اپنے آپ کو کرینہ کپور جو ہے وہ پروٹیکٹ کر جو ہے پورٹریٹ کر کے وہاں پر لوگوں سے بات کر رہی ہے. تو میں اس کو ان ایتھیکلی سمجھتا ہوں. ڈاکٹر نبیہہ علی خانم کو چھپکلی کہتی ہیں، آپ جعلی کرینہ کپور کہتے ہیں. ذاتیات سے کب باہر نکلیں گے ہم؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا کی تھی انہوں نے. دیکھیے مورلٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ مجھے مسلسل گالیاں دیتے جاؤ اور میں کہوں بھائی جان بھائی جان بھائی جان، ایسا نہیں ہو سکتا نا. انسان کی ایک حد ہوتی ہے. غصہ جو ہے نا غیرت مند ہونے کی علامت ہوتی ہے. اگر آپ پہلے اب دیکھیے میرے علاوہ بہت سارے یوٹیوبرز ہوں گے جن کو وہ مختلف ناموں سے روزانہ کی بنیاد پر اچھا یہ چھوڑ دیں یوٹیوبرز کو. اب یہ بتائیے کہ اخلاقی طور پر یہ آپ اس کا کوئی جواب دے سکتے ہیں کہ ایک 22 سال کی ہے، میرا ماننا یہ ہے بھائی 16 سال کی بھی ہو، کیا آپ کو زیب دیتا ہے کہ ایک والد اس قدر پریشان ہے، اس کی بچی گھر سے چلی گئی ہے، وہ سٹینڈ لے رہا ہے کہ کسی طریقے سے میری بچی واپس آئے، آپ روزانہ کی بنیاد پر بیٹھ کر اس کے اوپر کیچڑ اچھالیں؟ صحیح ہے. اچھا ناظرین میں ایک اور بات بڑی یہاں پہ کرنا چاہوں گا. پاکستان کی سیاست میں بے شمار بھونچال آئے، پاکستان کے جو سوشل ایشوز ہیں ان میں بے شمار بھونچال آئے، لیکن یہ معاملہ دعا زہرا کا جوں کا توں چل رہا ہے گزشتہ 4 سال سے، اور پاکستانی قوم تقریباً جعفری صاحب پوری قوم اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. ویورز کو یہ بتائیے جو دعا زہرا کیس کو شروع سے دیکھ رہے ہیں، مختلف یوٹیوبرز نے مختلف قسم کی چیزیں چلائیں، یہ معاملہ کب ختم ہوگا؟ کب یہ معاملہ جو ہے نا عوام سکون میں جائے گی؟ اور خاص طور پہ اب تو یہ مسلکی معاملہ بنتا جا رہا ہے. 5 تاریخ کو ان کے جو وکیل ہیں علی جعفری، انہوں نے کہا ہے ہم یہ کورٹ سے آرڈر لینے والے ہیں کہ یہ جو مذہبی معاملہ ہے. سر دیکھیے بہت ساری ایسی کانفیڈینشیل چیزیں ہیں جو میں نہیں بات کر سکتا. یہ انتہائی جو ہے وہ حساس، بلکہ میرا پیغام ہے تمام اداروں کو کہ جتنا ممکن ہو سکے جتنا جلدی ہو سکے اس کو ختم کریں. اس کی ریزن یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اگر جو ہے وہ نظر دوڑائیں، جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ پورے پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر لوگ بیٹھے ہوئے جو ہیں ان کی نظریں ہیں 2000 کیس کے حوالے سے. اچھا اور دیکھیں کہ سینسٹیوٹی کتنی ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کی ہمدردیاں کن کے ساتھ ہے، ان 6 لوگوں کے ساتھ ہیں یا اس بچی کے والد کے ساتھ ہیں. یہ فیصلہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو کرنا اور اس کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے، ورنہ یہاں پر جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک ایسی چیزیں کی جا رہی ہیں کہ اس کو دیکھیں جب آپ کیس آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو پھر آپ آہستہ سے اس کو مسلک کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میں یہ گفتگو نہیں کرنا چاہ رہا کہ بچی اہل تشیع ہے، بچہ اہل سنت ہے، پھر آپ نے بچی کو یہ کہا کہ آپ اہل سنت ہو جاؤ، بچی نے کہا کہ نہیں میں نہیں ہو سکتی. تو مطلب چھوڑ دیں، مطلب اس طرح کی ایسی چیزیں کانفیڈینشیل ہے جو چل رہی ہیں بیک اینڈ کے اوپر. تو اب جو ہے وہ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل رہی ہیں، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ مذہبی کارڈ جو ہے ریلیجیس کارڈ کہ بچی شیعہ ہے، اور وہ انہوں نے کلیم کر دیا کہ بچی سنی ہو گئی. اب سنیوں کو یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ جناب آپ اٹھیں، بچی چونکہ اپنا بدن چھوڑ چکی تھی. تو یہ انتہائی گندی جو ہے نا وہ اب جیسے سیاست ہوتی ہے نا اس طرح کی گندی حرکت ہو رہی ہے. سیاست سے بھی بدتر ہوتا جا رہا ہے یہ ٹاپک، اور خاص طور پر ناظرین جو یوٹیوبرز ہیں ایک دوسرے کے خلاف تو ظاہر ہیں، لیکن دعا زہرا کو جو کیس ہے اس میں بے شمار اس میں ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ یہ کس کروٹ بیٹھے گا اور کس یوٹیوبر کی جیت ہوتی ہے، کس کی ہار ہوتی ہے، اور معاملہ کہاں تک جائے گا. ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل اس کو لازمی سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. عرفان کو اجازت دیجیے.